قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ مسلسل خیر پر رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کرتے رہیں۔ ایک مقام پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک میری سنت پر رہے گی جب تک روزہ افطار کرنے میں وہ ستاروں کا انتظار نہ کرے۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں احب عبادی الی عاجلہم فطرا، کہ میرے بندوں میں سے سب سے زیادہ مجھے محبوب وہ ہیں جو افطاری میں جلدی کرتے ہیں۔ کل کے درس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سحری میں تاخیر سے کام لینا چاہیے، جتنا زیادہ آخری وقت میں سحری کھا سکتے ہیں اتنا ہی تاخیر سے کھانی چاہیے، لیکن افطاری میں جلدی کا حکم ہے کہ جتنا جلدی افطاری کرے گا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتنا ہی سنت پر رہے گا اور خیر پر رہے گا، اللہ کا محبوب بھی ہوگا۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ افطار میں کتنی جلدی کرنی ہے۔ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو اس کے بعد مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ ستارے طلوع ہو جائیں، ہاں کسی عذر کی وجہ سے 1-2 منٹ یا 3-4 منٹ تاخیر ہو جائے تو حرج نہیں۔ بعض لوگ اس حدیث کو دیکھ کر جلدی کرنے لگتے ہیں اور وہ وقت سے پہلے ہی روزہ افطار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا نہ کیا تو روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ خوب سمجھ لیں یہ بھی طریقہ درست نہیں۔ جیسا کہ چند دن پہلے ایک صاحب مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ ہم موٹر وے پر سفر کر رہے تھے، وہاں قریبی کوئی مسجد اور آبادی وغیرہ نہیں تھی، تو ایک صاحب نے کہا کہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنے کا حکم ہے، اس لیے اندھیرا ہو رہا ہے، لہٰذا انہوں نے روزہ افطار کروا دیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب ہم تقریباً 5 منٹ کا سفر کر کے آگے آئے تو وہاں اذانیں ہو رہی تھیں۔ یاد رکھیں افطاری میں جلدی کا حکم ہے، لیکن اتنی بھی جلدی نہیں کرنی کہ وقت سے پہلے ہی افطار کر لیں، اور زیادہ تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو مد نظر رکھنا چاہیے، اپنی عقل کو استعمال میں نہیں لانا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی اس کے بارے میں بشارتیں ارشاد فرمائیں۔ اس کی حکمت اور وجہ یہ ہے کہ بندوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کسی بھی کام میں بذات خود کچھ نہیں رکھا، جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے حکم میں ہے۔ وہ کام شریعت کا اسی وقت ہوگا جب ہم کہیں گے، جیسا کہ ہم نے حکم دیا صبح طلوع فجر سے لے کر غروب تک کھانے پینے سے رکے رہو، تو یہ رکنا عبادت اور شریعت ہے۔ اب جو شخص ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غروب آفتاب کے بعد بھی رکا رہے گا اور یہ کہے گا کہ میں مزید 10 منٹ لیٹ افطار کر لوں تو شاید میرا اجر بڑھ جائے، فرمایا ایسے نہیں ہے۔ اب اگر تم آگے بڑھو گے تو یہ شریعت نہیں، یہ تمہاری اپنی خواہش ہے، اور شریعت خواہش پرستی اور شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ شریعت تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم پورا کرنے کا نام ہے۔ بس یہی پابند کرنا مقصد ہے کہ جتنی دیر کا ہم کہیں اتنی دیر کا روزہ رکھنا ہے، اس سے آگے مت بڑھو، کیونکہ آج کا عام انسان عقل پرست ہے، عقل پرستی کا ہی درس دیتا ہے۔ وہ یہ کہے گا جی اگر میں مزید رکوں گا تو میرا اجر بڑھے گا، 16 گھنٹے کا روزہ ہے میں 17 گھنٹے رکھ لوں تو میرا اجر مزید ہونا چاہیے۔ فرمایا اس پر اجر نہیں،
اس لیے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اپنی عقل سے تجاوز کیا۔ شریعت کی اصل روح یہ ہے کہ جتنا ان کو حکم ہے بس ہم وہیں تک عمل کریں۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ زیادہ کر لیا اس میں حرج کیا ہے، تو ان کی خدمت میں جواب یہ ہے کہ حرج یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ نماز مغرب سے پہلے چند تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ اگر وہ میسر نہ ہوتی تو خشک کھجوروں یعنی چھہارا وغیرہ سے روزہ افطار فرماتے، اور کبھی یہ بھی میسر نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹوں سے روزہ افطار فرما لیا کرتے تھے۔ تو اصل سنت یہ ہے کہ ہم بھی تر کھجور سے روزہ افطار کریں، اگر یہ میسر نہ ہو تو پھر خشک کھجور یا چھہارے سے روزہ افطار کریں، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پانی کے چند گھونٹ سے روزہ افطار کریں۔ افطار میں یہ تین چیزیں اسی ترتیب کے ساتھ سنت ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور دین کو اس کی حدود میں رکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے شوق اور اپنے جذبات کو اور اپنی عقل کو اس دین میں داخل کر کے ہمیں اس دین کو بگاڑنے کا ذریعہ نہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔